جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار صدقت يا رب العالمين. ترجمہ سورۃ الصاد آیت نمبر 49 میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان وجود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. یہ نصیحت ہے اور یتیم ماروں کے پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے. جنت میں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر ہوئے ہوں گے. یہ ہے جس کا وعدہ روز حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. بے شک روزیاں ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں. یہ تو وہی جگہ سرکشوں کے لیے بڑی ہی بری جگہ ہے. دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے. کیا ہی برا بچھونا. یہ ہے بس اسے چکھیں گرم پانی اور پیر اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب. یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ جانے والی ہے. کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے. یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب ان طالبات کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جو دن رات قرآن سیکھنے کے عمل میں مصروف رہیں اور آج ہم اس تک خوشی منانے کے لیے جمع ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا تو قرآن اس کی سفارش کرتے ہوئے کہے گا اے میرے پروردگار اسے زیور پہنائیے. چنانچہ اسے بزرگی کا زیور پہنایا جائے گا. پھر کہے گا اے میرے رب کچھ زیادہ کیجیے. چنانچہ اسے کرامت کی چادر پہنائی جائے گی. پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اسے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور درجوں میں چڑھتے جاؤ. چنانچہ ہر آیت کے بدلے میں اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی. سورۃ کہف کی آیت 109 میں ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ایسے ہی اس کی مدد کو لے آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کمال حق کا ہو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا لیکن ایک ادنا سی کوشش پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی مدثرہ اشفاق کو. میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق سدا
لگا ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب جہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، خدایا معاف کر دے تو ہماری بھی خطائیں سب، خدایا معاف کر دے تو ہماری بھی خطائیں سب، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکے ہم اس ترانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ الوداع کیا ہے اور ملتان میں الوداع کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ اس تعارف کے لیے میں ملتان ریجنل کوآرڈینیٹر محترمہ عالیہ قمر صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ آپ الوداع ملتان ریجن کی سرگرمیوں کے بارے میں آپ سب کو آگاہی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں، اتنی شدت کی گرمی میں آپ لوگوں کا صبر اور آپ لوگوں کا سکون بھی قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائیں، اور جتنا وقت آپ لوگوں
نے یہاں پر گزارا اور گزار رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے میں آپ کو اس کو اجر عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں استاذہ محترمہ یہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ملتان میں اس گرمی کے موسم میں یہاں پر تشریف لائیں، اور الحمدللہ ان 3 دنوں میں انہوں نے ہمیں جو پڑھایا سکھایا اور جس سے ہم مستفید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیا اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ میں استاذہ محترمہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ استاذہ نے آج اس محفل میں آئے، اور الحمدللہ یہ جو استاذہ نے یہاں پر جو کتابیں پڑھائی جیسا زبان کی حفاظت اور لادبول سرسارہ، بہت سے لوگوں نے ان کے سیشن صبح شام کے اٹینڈ کیے، اور آج بھی انشاءاللہ استاذہ تاج لاس سے یہاں پر ہمارے پاس دن ہے اور ہمارے دل اداس ہیں، اور مجھ سے وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے کہ ایسے لگ رہا کہ جیسے ہی خاص رحمت اور برکت تھی ان دنوں میں، اور ایسے یہ لمحے آئے اور ایسے یہ لمحے ختم ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے اللہ ہمیں آگے پہنچانے کی اس کی توفیق عطا کرے اور ہمارے عمل میں ان تمام چیزوں کو لے کر آئے۔ الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ نے 20 سال پہلے تقریباً اسلام آباد میں رکھی۔ آج وہ درخت جس کا بیج استاذہ محترمہ نے لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھل پھول پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور یہ خیر کا کام الحمدللہ اسلام آباد سے نکل کر پورے پاکستان سے باہر اب دوسرے ممالک میں بھی یہ کام پھیل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ترقی دے اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے۔ اس کے ساتھ کہ یہ کام ملتان میں الحمدللہ آج سے 13 سال پہلے اس کام کا آغاز یہاں پر ہوا، اور مجھے وہ لفظ اور وہ لمحے یاد ہیں جب استاذہ محترمہ ملتان تشریف لائیں گے تو ہم درسوں میں جایا کرتے تھے، اور میں نے ایک دفعہ استاذہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ استاذہ یہاں پر ملتان میں بھی الہدیٰ کا کام ہونا چاہیے، تو استاذہ کے وہ الفاظ کے افراد کے ساتھ ادارے بنتے ہیں، افراد ہوں گے تو ادارے بنیں گے، اور الحمدللہ یہاں پر پنڈی سے ہماری ایک استاذہ عالیہ جبی وہ آئی، ان کی شادی ہو گئی، یہاں پر آئی تھی، انہوں نے کام شروع کیا، ایک کمرے سے اس کام کا آغاز ہوا تھا، اور وہاں سے تقریباً پہلے دن سے 14 لوگوں نے قرآن پاک مکمل کیا تھا، اور الحمدللہ وہ کام شروع ہوتے ہوتے مختلف جگہوں پہ ملتان میں برانچز بنی، صوت القرآن کلاسز بنی، الحمدللہ 30-35 جگہوں پر صرف ملتان شہر میں قرآن کلاسز ہو رہی ہیں۔ اب یہاں سے کام ہوتے اب ملتان ریجن، کیونکہ اس کو ملتان پہلے ملتان سٹی میں کام تھا، پھر اب اس کو ملتان ریجن کا درجہ دے دیا گیا، یہاں سے کام آہستہ آہستہ بڑھتے یہاں پہ ہم نے ہاسٹل کا آغاز کیا، بہت سی شہروں سے بچیاں یہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں، اور آپ سب کے تعاون سے بہت سے یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا کہ مختلف جگہوں سے بچیوں کو لانا، پڑھانا، ان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے الحمدللہ اب یہاں سے کام پھیلتے جاتے، اب ملتان کے مختلف شہر ریجن میں ارد گرد پھیل چکا ہے، جس میں میلسی، بہاڑی، جہانیہ، مترو، مظفر گڑھ میں سناوا، کوٹ ادو، اور کسی طرح ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ان تمام علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الہدیٰ کا قرآن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، سینکڑوں بچیاں اس قرآن کی روشنی سے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو منور کر رہی ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں یہ جو آج ہمارا کانوکیشن 2015 یہ الحمدللہ ملتان ریجن اور عبدالحکیم ریجن اور رحیم یار خان ریجن کا ہو رہا ہے، اور یہااں پر ان کے ریجنل کوآرڈینیٹرز بھی آج ہمارے اندر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان شہروں سے بہت سے طالبات اور ان کے ٹیچر سٹاف وہ بھی آج اس تقریب میں تشریف فرما ہے، اور اس میں الحمدللہ تقریباً
آج جن بچیوں کا کانوکیشن ہے جن کا قرآن کورس مکمل ہو چکے تقریباً 500 طالبات جن کا کورس مکمل ہے ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. ان میں ملتان شہر سے تقریباً اور سب سے پہلے تو ہماری جو مین برانچ ہے آفیسرز کالونی اس میں سے 125 طالبات نے اس سال قرآن پاک مکمل کیا اور ملتان ریجن سے تقریباً 70 طالبات کا قرآن مکمل ہوا اور اسی طرح عبد الحکیم ریجن سے 90 طالبات ہیں 90 طالبات ہیں اور رحیمیہ خان ریجن سے 104 طالبات ہیں. اوور آل جو ملتان سے تقریباً 250 کے قریب عبد الحکیم سے 90 طالبات اور رحیمیہ خان سے 104 طالبات ہیں جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ کورس مکمل کیا اور الحمدللہ اس بار ان تمام بچیوں کے سرٹیفکیٹس بھی یہاں پر آ چکے ہیں اور عبد الحکیم ریجن کی طالبات اور اسی طرح رحیمیہ خان ریجن کی طالبات آپ لوگ اپنی اپنی انچارجز سے وہ سرٹیفکیٹ وصول کریں گی اور ملتان کی جتنے بھی ریجن کی طالبات ہیں وہ انشاءاللہ آفیسرز کالونی میں آ کے وہاں سے سرٹیفکیٹ وصول کریں گی. اور آج کی اس تقریب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے ہمیشہ جوڑے رکھے اور یہ جو ہمارا قرآن پہنچانے کا جو عزم ہے کہ قرآن ہر دل اور ہر ہاتھ میں پہنچے اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک ہماری آخری سانسوں تک ہم سے یہ کام لیتا رہے اور یہ نور ہر دل تک پہنچ جائے ہر گھر تک پہنچ جائے. استاذہ محترمہ کے لیے جو مشن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں ان کے ساتھ رکھے ہمیشہ اور یہ کہ ہمیں اپنے استاذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کا جو یہاں پر جتنے لوگ بھی ہیں سب کا نہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ایک حامل قرآن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اسے اللہ کی حمد کرنے والا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، اس کا ذکر کرنے والا، اس پر توکل کرنے والا، اسی سے مدد چاہنے والا، اس کی طرف راغب، اس کو تھامنے والا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اپنے گناہوں سے ڈرنے والا، اپنے رب سے معافی کا امیدوار، اپنے نفس کی رہائی اور نجات میں کوشش. میں دعوت دوں گی ملتان صوت القرآن اور اپ گریڈ کورس کی طالبہ زاہدہ مشتاق صاحبہ کو کہ وہ قرآن کے اپنی اس علمی سفر کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہدہ مشتاق ہے اور میں حدیث کورس کی طالب ہوں. یہاں سے میں نے پہلے 3 سال میں صوت القرآن کیا، اس کے بعد اپ گریڈ کورس کیا. الحمدللہ سب سے پہلے جب میں یہاں آئی تو میں نے اپنے دورہ قرآن سنا ماہ رمضان میں. میں نے سوچا قرآن کو کبھی ایسے نہیں پڑھا تھا، یہ تو کوئی نئی راہیں کھل رہی ہیں. پھر میں نے جب صوت القرآن میں ایڈمیشن ملا تو بہت کچھ جس کو میں سمجھتی تھی تو میں سب کچھ اچھا کر رہی ہوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی راہیں دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی. سب سے پہلے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس نے مجھے کیا سکھایا میں آپ لوگوں سے تھوڑا شیئر کروں گی. سب سے پہلے قرآن پاک نے مجھے عبادت کرنا سکھایا. پہلے جب آیتیں میرے سامنے آتی نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں تو میں کہتی تھی الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں روزہ بھی رکھتی ہوں اور زکوٰۃ خیرات صدقات بھی کرتی ہوں. لیکن پھر ایک بے چینی سی دل میں پیدا ہوئی. میں نے سوچا کہ کمی تو ضرور ہے، جسے میں سب سمجھ کے کر رہی ہوں نہیں کی سمجھ کی، اس میں کہاں کمی ہے. تو قرآن پاک نے مجھے بتایا کہ اخلاص نہیں تھا، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا دکھاوا تھوڑا سا بیکاری اس میں شامل تھی. اس کے بعد اولاد کے بارے میں جب میں نے آیات پڑھی تو میرے دل پہ بہت اثر ہوا. میں نے کہا اللہ پاک میں نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، آپ نے جتنی مجھے توفیق دی، لیکن پھر میں نے سوچا کیا میں نے اولاد کی تربیت واقعی ایسے کی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ کیا میں نے ان کو دنیا کے لیے تیار کیا یا اللہ تعالیٰ کے لیے تیار کیا؟
کیا میں نے ان کی تربیت ایسی کی کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے؟ جب ایک کھٹک دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد مجھے قرآن پاک میں غور و فکر کرنا سکھایا. جب میں غور و فکر کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچتی تو کہتی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. زمین آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہے. اس کا فرما بردار ہے, اس کا اطاعت گزار ہے. کیا صرف ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تو کیا صرف وہی ناشکر ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا؟ پھر اس کے بعد جب قرآن پاک جب صوت القرآن ہمارا کمپلیٹ ہوا پھر میں نے اپ گریڈ میں ایڈمیشن لیا. اس کے بعد میں نے جب حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو مجھے عقیدت اور محبت میں فرق نظر آیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تو رکھتی تھی, شاید محبت نہ تھی. پھر مجھے سنتوں پر چلنے کا طریقہ معلوم ہوا اور پھر جو بھی اعمال کیے, جو تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اب کوشش کرتی ہوں کہ ان کی حفاظت کروں, انہیں ضائع نہ کروں, تاکہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو خالی ہاتھ نہ ہوں, کچھ تو ہو اپنے پاس. اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے لگوں تو شاید کلمات ختم نہ ہوں. سورہ لقمان آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں, تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آئیں اور قرآن پاک سے جڑیں اور پھر اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے بعد ڈال کر. تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے کہ ان سمندروں میں ہم اپنے حصے کے کچھ قطرے نہیں ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک قدم آتے میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں, جو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو آئیے آپ لوگ بھی قرآن پاک سے جوڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائیں جو اس نے اپنے بندے کے لیے رکھی ہے, اور اپنے اعمال کو اتنا اچھا کر لیں کہ اگر ہم قبر میں جائیں تو وہی اعمال خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے ہوں, اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو وہی اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے سبب ہمیں دوزخ سے نجات دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا کانوکیشن ملتان ریجن کے ساتھ عبدالحکیم ریجن اور رحیم عرفان ریجن جاتی ہے. میں عبدالحکیم ریجن کی کوآرڈینیٹر محترمہ عائشہ جبی صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ آپ اپنے ریجن کے بارے میں ہم سب کو آگے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عائشہ جبی عبدالحکیم ریجن کی کوآرڈینیٹر آپ کو مختصراً ریجن کے بارے میں کچھ بات پیش کروں گی. ہمارے عبدالحکیم شہر میں مئی 2005 میں الحمدللہ کام کا آغاز ہوا تھا. یہ آغاز ایک گھر میں درس قرآن سے ہوا. اس کے فوری بعد ایک سمر کورس کروایا گیا جس میں الحمدللہ 100 اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا اور بہت شوق سے انہوں نے جو ان کو دعائیں مختصر سلیبس کروایا گیا ان کو بہت شوق اور توجہ سے انہوں نے سیکھا. اس کے فوری بعد ایک صوت قرآن کلاس کا آغاز کیا گیا جس میں تقریباً 90 اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا اور اسٹوڈنٹ میں بہت شوق اور بہت جذبہ تھا الحمدللہ اور اتنے اچھے طریقے سے سیکھ رہے تھے. اور اسٹاف جو ان کا تھا 6 اسٹاف ممبران
نام تھے جنہوں نے اسلام آباد سے کورس کیا تھا. انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے شوق سے اور بہترین ٹیم ورک سے کام کیا کہ اس کلاس کے دوران ہی اس سوشل قرآن کلاس کو وہاں پر برانچ بنا کر اس کو تقویمی دین کلاس کا درجہ دے دیا گیا. اس میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سوشل قرآن کلاس کی تو کرائے پہ ہم نے الماری لی تھی اور چند بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں جو لے کے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. کیونکہ ابھی جیسے بات ہوئی تھی نا کہ کام افراد سے ہوتا ہے. بعض بار ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بلڈنگ ہو یہ اور یہ وسائل ہوں گے تو ہم کام کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے خاطر اور اپنے اس مشن کو دل سے محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم تک ڈالی ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو احادیث کو لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ جذبہ یہ مشن ہمارے اندر آ جائے تو وہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتے ہیں. تو چند چیزیں تھیں جن سے آغاز کیا گیا لیکن الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ کام پھیلتا گیا. برانچ کے بعد اس کو الحمدللہ 2008 میں ریجن کا درجہ دے دیا گیا. اب عبدالحکیم ریجن میں 10 شہر ہیں جس میں عبدالحکیم, خانیوال, میاں چمن, ستراچر, سنجیویاں والا, پلاسو, بورے والا, پنڈی پٹیاں, پاکپتن اور ملکہ ہاس. یہ 10 شہر الحمدللہ عبدالحکیم ریجن میں شامل ہیں اور یہاں پر الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے. 2 فہمی قرآن کلاسز ہیں, 12 سوچو قرآن کلاسز ہیں, 3 تعلیم دین کلاسز اور 2 اپگریڈ دین کلاسز اس وقت ہو رہی ہیں. کچھ کا الحمدللہ مکمل ہوا ہے اور کچھ عنقریب اسٹارٹ ہیں کلاسز. اس کے علاوہ ناظرہ, تجوید اور کچھ کلاسز ہو رہی ہیں. بچوں کی نارالاسلام کلاسز اور ناظرہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں. ابھی جیسے آج ابھی نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 92 اسٹوڈنٹس کنوکیشن کی جن کا درج مکمل ہیں وہ شامل ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جو اپنی اپنی جگہوں پر سب لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جب آپ قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں تو ایک نئی دنیا کے دروازے آپ پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی بھی قدم قرآن و حدیث کی طرف اور قرآن و حدیث کے اندر سفر سے زیادہ عظیم, اہم, نازک, بابرکت اور نفع بخش نہیں ہو سکتا. میں عبدالحکیم ریجن کی طالبہ نبیلہ خان کی زبان میں یہ سننا چاہیں گے ہم سب کہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد کس طرح ان کے فکر و عمل میں تبدیلی آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نبیلہ خان ہے. میں نے عبدالحکیم ریجن سے تعلیم دین اور حدیث کورس کیا الحمدللہ. قرآن پڑھنے سے پہلے میں FSC کے بعد BSc کرنا چاہتی تھی لیکن گھر سے پرمیشن نہ ملی. ان دنوں میں بہت زیادہ رو رہی تھی, اتنا رو رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اور ٹینشن میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی. کہ مجھے اپنے بیڈ کی سائڈ پہ نا الوداع کی پبلسٹی والا اشتہار نظر آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تعلیم دین کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں روتے روتے کلاس میں آ گئی. پہلے دن میں بہت زیادہ رو رہی تھی لیکن میں جب قرآن کی یہ آیت سنی کہ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, یہ قرآن تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں, تو الحمدللہ میرے دل میں جو خوف تھا اور جو غم تھا کہ میں اپنے فرینڈ سے کلاسز میں پیچھے رہ گئی وہ سارا خوف دور ہو گیا. اسی طرح دن گزرتے گئے اور الحمدللہ قرآن سے روز ہی نیا سیکھتے گئے. ایک دن میری زندگی میں ایسا بھی آیا جب ہمارا 7واں پارہ چل رہا تھا اور اس میں صبر کے متعلق لیکچر ہو رہا تھا کہ ایک مومن کا غم کے موقع پر کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے. اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آتے تھے تو وہ کیسا شو کرتے تھے اور انہوں نے غم کے موقع پر کیا پڑھا. اور ایک مومن کو غم کے موقع پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی دکھایا جا رہا تھا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ, کہ صبر صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے. تو میں وہ لیکچر سن کر بہت زیادہ رو رہی تھی. میرے دل کو سکون بھی تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں گھر آ گئی اور میں اپنے ابو کو سلام کیا اور پھر میں اپنے ابو کو اپنے لانے لگ گئی اپنی امی کے ساتھ مل کے, کیونکہ میرے ابو بیمار تھے وہ چل نہیں سکتے تھے. تو میں ابو سے باتیں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ہنس کے. اسی وقت ابو کو نزا کا عالم طاری ہو گیا. تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں. میں ابو کو کہہ رہی تھی کہ ابو جی آپ تو ماشاء اللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, آپ انشاءاللہ چلیں گے بھی ضرور. تو اسی وقت ابو کو نزا کا عالم طاری ہوا تو ابو کو ملتان لے کر آ گئے.
سارے گھر والے بہت زیادہ ٹینشن میں تھے، لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے میں مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی. اور اسی دن ہمیں ہوم ورک بھی ملا ہوا تھا کہ صبر کے موقع پر آپ کا ریئیکشن کیا تھا. تو میں نے سارا الحمدللہ اپنا کام کمپلیٹ کیا، ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی تسلی دیتی رہی. تو جب رات ہوئی تو میں نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں ابو کہ کیسی کنڈیشن ہے. تو بھائی نے کہا کہ مجھے امید ہے آپ صبر کرو گی، آپ نے قرآن پڑھا ہے. میں نے کہا جی بھائی. تو بھائی نے کہا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو تب میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ صبر صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے. اسی حدیث کو لے کر میں نے سارے گھر والوں کو سنبھالا، دادا ابو کو گلے لگایا، انہیں تسلی دی اور سارے گھر والوں کو سنبھالا. اور یہ صبر صرف قرآن کی وجہ سے ملا. نہ میں قرآن کلاس میں آتی، نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کی طرف لے کر آتے، اور نہ ہی میں صبر کر سکتی. کیونکہ زندگی میں غم بھی آتے ہیں اور خوشیاں بھی آتے ہیں، لیکن ایک مومن کا غم کے موقع پر کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. ایسے ہی پھر دادا ابو جو میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، میں ان سے ہر بات شیئر کرتی، قرآن کی بات شیئر کرتی. اور جب ہمارا 13واں پارہ چل رہا تھا اس میں سورۃ یوسف چل رہی تھی اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ صبر جمیل کے بارے میں اور ایک مومن کا کیسا ریئیکشن ہوتا ہے. اس دن بھی میرے دل کو کچھ ہوا، میں کہ یار آج کیا ہو رہا ہے. جب میں گھر آئی تو پھر دادا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میرے سامنے ان کی جان نکلی. آپ یقین کریں سارا خاندان جمع تھا ہمارا، لیکن اس وقت ہمارا اتنا پیارا ہم سے جا رہا ہے لیکن انہیں کوئی نہیں موت سے بچا سکا. تب میرے دل میں دنیا کی حقیقت واضح ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ دکھائی اور اللہ نے مجھے قرآن سے جوڑا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے اور قرآن پڑھنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اب میں رحیمیہ خان کے ریجنل کوآرڈینیٹر محترمہ اسما فہیم صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ رحیمیہ خان میں الہدا کی سہولتوں کے بارے میں ہم سب کی معلومات میں اضافہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا رحیمیہ خان ریجن جو ہے وہ سکھت سے لے کے اور خانپور تک کا علاقہ ہے. اگرچہ سکھت سے نہیں آتا لیکن کیونکہ ڈسٹینس کے حساب سے ہمارے سے قریب ہے تو وہ لوگ ہمارے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. سکھت، میر پور ماکھیلو، فاطمہ فرٹیلائزر، سعد آباد، کوٹ ماچھی، سنجر پور، رحیم یار خان اور خانپور، یہ مین شہر ہیں ہمارے ریجن میں آتے. اور ہمارے ریجن رحیم یار خان ریجن میں 3 برانچز ہیں مین الہدا کی، اور اس کے علاوہ تقریباً 22 صوت القرآن کلاسز ہیں. سکھر میں بھی صوت القرآن کلاس ہے، میر پور ماکھیلو میں اور ایف ایف سی فاطمہ فرٹیلائزر، اور اس کے علاوہ اسی طرح باقی شہروں میں کوٹ کرم خان میں، کوٹ ماچھی، سنجر پور، ان جگہوں پر اور رحیم یار خان اور خانپور میں صوت القرآن کلاسز ہیں. ناظرہ کلاسز چھوٹے بچوں کے لیے جہاں جہاں برانچز ہیں اور اس کے علاوہ جہاں کلاسز ہیں ہم نے وہاں پر باقاعدہ بچوں کے لیے ایوننگ میں ہفتے میں 4 دن جیسے ناظرہ کلاس اور 1 دن ان کے لیے منار الاسلام کی کلاس ہوتی ہے. اسی طرح برانچ میں سمر ویکیشن میں بچوں کے لیے 4 ویکس کا منار الاسلام اور اسی طرح گرلس کے لیے 6 ویک کا مصباح الاسلام پروگرام ہوتا ہے جو اب کچھ عرصے سے اس میں دورہ قرآن بھی شامل ہے اور اس میں بچیاں جو مختلف ایگزامس دے کر فارغ ہوتی ہیں وہ ان کورسز کو کرتی ہیں. برانچ میں رحیم یار خان میں تعلیم حدیث کورس 8th بیچ ہے اور تعلیم دین 9th بیچ الحمدللہ چل رہا ہے. اس وقت جو پاس آؤٹ طالبات ہیں جن کا آج کانوکیشن ہے وہ 125 لوگ ہیں. کچھ لوگوں کے جو آئے ہیں اور باقی زیادہ لوگ نہیں آ سکتے جہاں پر. اور اس میں تعلیم دین، تقسیم دین اور حدیث کورس اور صوت القرآن کورس کے اسٹوڈنٹس شامل ہیں. اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، سارا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہم لوگ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن و حدیث کا علم ایسا نور ہے جس کی روشنی دل میں پھوٹتی ہے مگر اس کی کرنیں سارے جسم کو منور کر دیتی ہیں. جسے یہ نور نصیب ہو جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ اجالے میں رہتا ہے اور روز قیامت بھی اس کی روشنی میں راہ پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا. بالفاظ دیگر جب کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی میں عمل صالح کی بہار آ جاتی ہے. میں دعوت دوں گی رحیمیہ خان کی ریجن کی طالبہ ہیرا اشرف کو جو ہم سے شیئر کریں گی قرآن
پڑھنے کے بعد ان کی عبادات، معاملات اور اخلاقیات میں کیسے تبدیلی آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راشد ہے. میں نے انجینئر خان سے 8 کلاس سے کورس کیا طالب علم. الحمدللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے مجھے قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے. میں اپنے والدین، استاذہ اور تمام استادوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی بدولت سے مجھے قرآن کا علم حاصل ہوا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے میں بھی عام لڑکیوں کی طرح بے مقصد سے زندگی گزار رہی تھی. میں قرآن کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی. B.Com کے بعد میری اسٹڈیز کا سلسلہ کچھ رک سا گیا تھا. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے میرے دل میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا کیا. میں نے اس شوق کا ذکر لوگوں سے کیا مگر انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا. کسی نے کہا کہ تم نہیں پڑھ سکتی، پڑھنے کے بعد عمل کرنا پڑے گا ورنہ زیادہ گناہ ملے گا. کسی نے کہا کہ فیشن چھوڑنا پڑے گا، پلگنگ سروانا چھوڑنی پڑے گی، پردہ کرنا پڑے گا. تو کسی نے کہا کہ لوگ مولوانی کہیں گے اور کون سا سے شادی کرے گا. آج کل کے لوگ تو ماڈرن لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں ایٹسٹرا. اس کے بعد میں بھی ڈر ہی گئی. میں نے سوچ لیا کہ میں نہیں پڑھ سکوں گی مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق نہیں جانے دیا. پھر میری مما نے میرا ساتھ دیا اور پھر میری قسمت مجھے بتا لے آئی. میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں قرآن کورس بھی ہوتا ہے. پھر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ داخلہ لے لیا. سچ کہتے ہیں کہ قرآن انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے. قرآن کورس کے دوران بہت سی برائیاں خود بخود چھوٹ گئیں اور خود کو خود سے چھوڑنا پڑا. بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں جس کے لیے میں اپنے استادوں سے معافی چاہوں گی. قرآن پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی ذات کو جانا اور مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا الحمدللہ. ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. کورس کے دوران میری منگنی ہو گئی اور میری مدر ان لا نے مجھے صرف اس لیے پسند کیا کیونکہ میں قرآن پڑھ رہی تھی. اور سچ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ کے اذن سے بنتے ہیں، فیشن اور ماڈرنٹی سے نہیں. سچ کہتے ہیں کہ جو دین کی خاطر دنیا کو چھوڑتا ہے اس کے لیے دنیا کی آسانیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ہم سب کے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان استاذہ محترمہ موجود ہیں. ہم میں سے اکثریت کے لیے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ دلان کسی تعارف کا محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک معروف شخصیت اور دور حاضر کی بااثر مسلم اسکالر سے پہچانی جاتی ہیں. لیکن میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ خطاب کریں ہم سب سے اور طریقے کی رنجنا کے ساتھ ہمیں گائڈ کریں. جزاکم اللہ خیر. ہمارا دل تو چاہتا تھا کہ جتنے بھی گریجویٹس ہیں وہ سارے اٹھیں اور میں ان سے ہاتھ ملاؤں، لیکن اگر ہم ہاتھ ملانے میں لگے تو قیمتی علم ہم سے چھوٹ جائے گا. تو اس لیے ہم علم کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عوض میں بہترین اکرام عطا کرے آپ کو. اس وقت میں آپ کے ساتھ چونکہ ہمارے پاس وقت اب کم ہے تو یہ کارڈ سب کے پاس ہے، ذرا اونچا کریں. الحمدللہ ماشاءاللہ کیا بہار آئی ہوئی ہے اور ہر طرف جنت جنت لکھا ہوا ہے. جنت کا منظر کیا ہوگا. وہ کہتی ہے منظر بہت اچھا ہے تو ایک سنیپ شاٹ لے لیتے ہیں کہ سب لوگ نقاب کر لیں اور کارڈ اوپر کر لیں تو آپ کی ایک یادگار رہے گی کہ ملتان ریجن میں کس طرح. جو لوگ نہیں بھی نقاب کرتے وہ بھی نقاب کر لیں، کسی کا چہرہ ننگا نہ ہو کیونکہ ننگے چہرے سے تصویر نہیں آنی چاہیے. سب اپنا اپنا کارڈ اوپر کریں. جزاکم اللہ. اب نقاب بتا لیں. یہ چھوٹا سا کارڈ ہے لیکن اس میں ایسی احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن پر عمل کر کے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہوگا. افسوس کہ وقت کم ہے، سارا آپ کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گی، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گھر جا کر ساری احادیث کو آپ ضرور پڑھیں. عشر احادیث توصلکم باذن اللہ الفردوس الاعلی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. 10 احادیث جو اللہ کے اذن سے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجے فردوس تک لے جا سکتی ہیں. 10 احادیث جو اللہ کے اذن سے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجے فردوس تک لے جا سکتی ہیں. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور اس پر جو آپ ہی سے دوستی رکھے. وبعد، یہ کتابچہ الاحادیث العشرہ فی الاذکار المشتہرہ مشہور اذکار کی 10 احادیث پر مشتمل ہے، جس میں میں نے اذکار پر مشتمل ایسی ممتاز احادیث کو منتخب کیا ہے جو اجر کے اعتبار سے بہت ہی عظیم، فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی افضل اور سند کے اعتبار سے صحیح ترین ہے. یعنی یہ بالکل اوتھینٹک احادیث ہیں، تاکہ ان کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر آسان ہو. کنبے کے افراد سفر اور حضر میں ان اذکار کو بار بار پڑھیں. جو لوگ سفر کر رہے ہیں میری درخواست ہے کہ وہ اس کارڈ میں لکھے ہوئے ذکر کو ضرور کرتے جائیں اپنے راستے میں. درس گاہوں میں ان کا اعادہ ہو اور علم اور خیر اور اصلاح کی ہر محفل میں انہیں دہرایا جائے. یعنی صرف ایک دفعہ پڑھنے کی چیز نہیں، اس کو بار بار پڑھنا ضروری ہے. لہٰذا آپ سب ان اذکار اور احادیث کو یاد کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اذکار خزانوں سے بھی زیادہ مہنگے، جمع شدہ دولت سے بھی زیادہ قیمتی، نشان زدہ گھوڑوں سے بھی زیادہ نفیس اور سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں. بلکہ اجر عظیم، ثواب کثیر اور زبردست انعام کے لیے کرم والے بادشاہ رحمان و رحیم کی طرف سے یہ آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، جس نے اپنے بندوں سے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے. میں اپنے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو انہیں پڑھتا، پڑھاتا، پھیلاتا اور عمل کرتا ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کی کامیابی سے نوازے، جنت کا گھر عطا کرے اور اسے نار جہنم سے بچائے. تو انشاءاللہ آپ اسے صرف خود نہیں پڑھیں گے بلکہ اوروں کو بھی اس راہ پر لگائیں گے. میرے پیچھے دہرائیے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم بماء اخذتم به ادرکتم من سبقکم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيهم الا من عمل مثله تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. متفق علیہ. یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث آئی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے ہیں. یعنی نیکی میں جو تم سے آگے نکلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تم بھی ان تک پہنچ جاؤ گے، ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے اگر تم نے یہ عمل کیا. اور تمہارے بعد آنے والا تمہیں نہیں پا سکے گا جب تک وہ یہ نہ پڑھے. اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس شخص کے جو اس جیسا عمل کرے. تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو اور یہ کہہ کر 100 پورا کر لو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اتنی سچی بات 2 کتابوں میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جن کی بات سب سے سچی بات ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کیا کیا فائدے ہیں اس ذکر کے. نمبر 1، جو ہم سے نیکیوں میں آگے ہیں ہم ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں. نمبر 2، بعد والے ہم تک نہیں پہنچ سکتے. نمبر 3، جو ہمارے ساتھی ہیں ہم ان سے آگے نکل جائیں گے، یعنی نیکیوں میں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے نا دوسروں سے بہتر ہو. تو
اس ذکر کی پابندی سے وہ باقیوں سے آگے نکل جائیں گے. اور کرنا کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر. میں نے عام طور پر مجلس میں جب یہ پڑھاتی ہوں کاٹ تو ان سے کہتی ہوں ابھی پڑھ کے مجھے ٹائم بتائیں، تو وہ بتاتے ہیں 1 منٹ لگا ہے یا 1.25 منٹ لگا ہے. کیا نماز کے بعد ہمارے پاس 1 منٹ نہیں اور 1 منٹ 1.5 منٹ اگر ہم یہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے اٹھیں تو کتنا بڑا درجہ ہوگا. تو پیاری بہنوں، جنت میں جانے کے لیے ان تسبیحات کی پابندی کریں. اور یہ ذکر کفارہ ہوتا ہے زبان کی لغزشوں کا جو ہمارے منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں. تو ہم سب کے پاس ہے نا 1 منٹ، بس ایک جب دل نہ چاہے نا یا کہے کہ ہاں بڑی جلدی ہے بچے رو رہے ہیں کچھ کیا کرے، 1 منٹ کی تو بات ہے، کیا 1 منٹ بھی نہیں میرے رب کے لیے. انشاءاللہ آپ یہ منٹ ضرور نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ الفردوس الاعلیٰ تک پہنچ سکیں. دوسری حدیث ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی کل یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی ولم یأت احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلک. اور انہی سے روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 10 غلام، کس کے اندر طاقت ہے کہ اتنا بڑا صدقہ کرے؟ اور اب تو غلام ملتے بھی نہیں، تو یہ دعا پڑھ کے آپ یہ نیکی کما سکتے ہیں. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی شیطان اس کے اندر نہیں داخل ہو سکے گا. نیز کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا، یعنی اس کا اعمال نامہ سب سے بہترین ہوگا سوائے اس شخص سے جو اس سے زیادہ یہ کام کرے. اب دیکھیے کہ یہ شاید 15 منٹ لگے آپ کو یہ پڑھنے میں یا 10 منٹ لگے، اپنا حساب کر لیجیے. پھر جب آپ برتن دھو رہے ہوں یا آٹا گوندھ رہے ہوں یا کھانا پکا رہے ہوں تو 10 منٹ اپنے لیے مقرر کر رہے ہیں کہ یہی تسبیح کرنی ہے تاکہ آپ کے روزانہ 100 مرتبہ پورے ہو جائیں اور آپ اس اجر و ثواب کو پا سکیں. جو لوگ واک کرتے ہیں وہ واک میں پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ سواری کر سفر کر کے ادھر ادھر جاتے ہیں وہ سفر میں پڑھ سکتے ہیں. اصل بات ہے نیت کی، ارادے کی. جو ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ دن کے کچھ منٹ اس کو اس بہترین ذکر کے لیے عطا فرما دے گا. وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کبیرہ کے لیے تو توبہ کرنی پڑتی ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے اور اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے.
تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہر وقت ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی اگر 100 دفعہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے. اور اس کو پڑھنے میں بھی کوئی 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اللہ پاک ہے جو بڑا عظمت والا ہے. یعنی جو شخص یہ زبان سے بات نکالتا ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آتی. تو گویا جب آپ یہ تسبیح کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور اس کا فائدہ ایک اور یہ بھی ہے کہ میزان وزنی ہو جاتا ہے ان کلمات کی وجہ سے. لیکن زبان میں بولنے پر کچھ مشکل بھی نہیں، تو اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ان کلمات کو دہراتے رہیں. ان کا یاد کرنا بھی کچھ مشکل نہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے کہنا ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی بڑی سے بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند آتی ہو، اللہ کے نزدیک ان کلمات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. پوری دنیا جس پر سورج نکلتا ہے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. تو اگر اللہ کے رسول کو یہ پیارے ہیں تو ہمیں بھی کیا ہونے چاہیے؟ پیارے ہونے چاہیے. تو دن میں کچھ مرتبہ ضرور ان کلمات کو پڑھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو درود شریف بھی دن میں پڑھا کریں. سیدنا انس سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں. یہ بھی دن میں کچھ بار ضرور پڑھ لیا کریں. ہم عام طور پر اس وقت پڑھتے ہیں جب بچے شرارت کرتے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. گویا جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا جنت کے خزانے اکٹھے کر رہے ہیں. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. سیدنا شداد بن اوس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو شخص یہ دعا پڑھے گا اگر صبح کے وقت پڑھے اور دن کو اس کی وفات ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اگر شام کو پڑھے اور رات کو فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. سیدہ جویریہ بنت حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ
ومداد کلماتہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. کوئی گن سکتا اس کی مخلوق کو؟ ریت کے ذرات کو، آسمان کے تاروں کو کس نے گنا؟ صرف اللہ ہی ان کی گنتی جانتا ہے. تو اللہ کی تعریف اس تعداد کے برابر کرے. عدد خلقہ ورضا نفسی، اللہ کی رضا کے مطابق، یعنی اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑی ہے. وزنت عرش، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مخلوق کی چھت ہے، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی کریشن میں. اللہ نے عرش کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہے، ذو العرش کہا ہے، یعنی بہت بڑی فضیلت کی بہت بڑی چیز ہے. تو ہم اللہ جتنے تیرے عرش کا وزن ہے اس برابر ہم تیری تعریف کرتے ہیں. کتنی خوبصورت تعریف ہے. وہ مداد کلماتی ہی، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اذکار کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت، صحت، عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو نیک بنائے، آپ کے سارے کام آسان فرما دے. جو بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں اللہ ان کو بہترین رشتے عطا فرمائے، انہیں قرآن پر استقامت نصیب فرمائے، انہیں آگے آئندہ زندگی میں صالح اولاد عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا رب العالمین، جو ہماری بہنیں دین کے کام میں دن رات لگی ہوئی ہیں ان کے کاموں کو آسان فرما اور ان کو صحت عطا فرما اور ان کے ساری کوششوں کو قبول فرما. اور جو لوگ بھی اس کام میں کسی بھی طرح سے تعاون کرتے ہیں ان سب کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا اور انہیں اجر عظیم عطا فرما. اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان سب کو اپنی رضا سے نواز، اور اس محفل میں جو کچھ سیکھا ہے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہماری آخرت آسان کر دینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اللہ ان کی بیماریاں دور کر دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ان کی صحیح رہنمائی فرما، دنیا کے فتنوں سے ان کو بچا اور ہماری سب کی نسلوں میں خیر جاری کر دے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے. اللہ جو کچھ ہم کہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اور تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.